اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، فرمایا اور نہ کھاؤ اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ مال کھانا اصل میں بندے نے دوسرے بندے کا تھا، تو گویا کہا گیا ہے کہ وہ جو دوسرے بندے کا بھی ہے نا، وہ دوسرے کا نہ سمجھو، اپنا ہی سمجھو۔ جیسے اپنے مال کے محافظ اور نگہبان ہو، ایسے دوسرے لوگوں کے مال کا محافظ اور نگہبان ہونا یہ بھی بندے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اپنا مال ضائع نہیں ہونے دیتے، فرمایا ایسے تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ دوسرے بندے کا بھی نقصان جو ہے وہ نہ ہونے دیا کرو۔ اس لیے فرمایا نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں ناجائز طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور حالانکہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کھینچ کر لے جاتے ہیں اس مال کو الی الحکام، حکام کی طرف، خواہ مخواہ کا مقدمہ ڈال دیا کسی بندے کے اوپر، اور سلسلہ یہ بنا کہ چلو اس کا کچھ مال آئے گا، کچھ وکیلوں کو ساتھ ملا لوں گا، کچھ رشوت انہیں دے لوں گا، کچھ میں قابو کر جاؤں گا۔ تو اس ناجائز طریقے سے کسی بندے کا مال ہتھیا لینا، قابو کر لینا، فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکہ کر لینا، اسی طریقے سے کسی کا مال غصب کر لینا، یا کسی کے حق کو دبا لینا۔ ایک بندہ ہے صبح سے لے کے شام تک اس نے آپ کے گھر میں مزدوری کی ہے، اور آپ شام کے وقت آئے ہیں اور آپ نے ٹھیڈا مارا ہے، اور ٹھیڈا مار کے کہا میں نے تجھے کہا تھا یوں کرنا ہے، اب بھاگ جاؤ، تجھے کوئی مزدوری نہیں دینی۔ تو کسی بندے کی مزدوری کو دبا لینا، یا کسی بندے کے کرائے کے، بندہ کوئی کرائے کی سواری لے کے آیا ہے تو کسی بندے کا کرایہ دبا لینا، یہ تمام تر وہ صورتیں ہیں کہ جن کا کھانا کسی صورت بندے کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے مال کا روکنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر کچھ کاروبار ایسے ہیں کہ جو کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا حرام قطعی، وہ قطعی طور پر حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ شراب کا کاروبار کرتا ہے تو شراب سے پیسے کما رہا ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ زنا پہ اجرت لے رہا ہے تو یہ حرام کام ہے۔ کوئی بندہ مردار جانور بیچتا ہے تو مردار جانور کا بیچ دینا یہ بھی حرام کام ہے۔ تو یہ حرام کام، تو ان حرام کاموں کی جو انکم آ رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، یقیناً وہ بھی حرام ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو یقینی طور پہ تو حرام نہیں ہیں، لیکن ان میں ظن ضرور موجود ہے کہ شاید ان کی آمدنی جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ناچنے والی ہے تو اب ناچنے والی کی آمدنی، اب ایسے تھیٹر ہے، سینما ہے، بعض لوگ سینما ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں، اور جس نے ٹھیکے پہ لے لیا، جیسے اب ایک بندے نے پیٹرول پمپ ٹھیکے پہ لے لیا ہے، تو پیٹرول پمپ ٹھیکے پہ لے لیا اس لیے لے لیا ہے کہ اللہ نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، خود کام نہیں کرتا، چلو وہ ٹھیکے پہ لے لیا ہے تو اللہ کرے گا وہ روزگار کا سلسلہ چلا رہے گا، تو یقیناً اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور یہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طریقے سے کسی بندے نے سینما ٹھیکے پہ لے لیا ہے، تو جس نے سینما ٹھیکے پہ لے لیا ہے تو اس کے اندر تو سارے وہی کام ہونے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے ہیں، تو یقیناً یہ کام اچھا نہیں ہے۔ حرام قطعی بے شک نہیں ہے، پر ظن ضرور موجود ہے کہ یہ آمدنی بھی جو ہے یہ حرام کی آمدنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے حمام کھول لیا ہے، تو حمام کھول کے کرتا کیا ہے، لوگوں کی داڑھی مونڈتا ہے، تو اب وہ جو داڑھی مونڈ کے انکم لے رہا ہے، آمدنی لے رہا ہے، کیا آپ اسے حلال کی آمدنی کہیں گے؟ لیکن ہم اسے حرام کی آمدنی بھی نہیں کہیں گے، پر ہم کہیں گے کہ یار یہ مشکوک کام ضرور ہے، اور مشکوک کام بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں، پر میں کتنے ایسے لوگوں کو ملا ہوں کہ ان کا دل بے تاب ہی بعض دفعہ رہتا ہے کہ قاری صاحب دعا کرو کہ کوئی اچھی نوکری مل جاوے نا تو میں یہ کاروبار چھوڑ کے کسی اور نوکری کی طرف چلا جاؤں۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے، کیوں اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ سود کا کاروبار کرنا، اسی طریقے سے جوا، یہ تمام تر کاروبار یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ملک کے اندر بینکاری کا نظام چل رہا ہے وہ تمام بھائیوں کے سامنے ہے۔
بے شک ٹائٹل کسی نے اسلامی کا لگایا ہوا ہو، کسی نے دبئی کا لگایا ہوا، ٹائٹل جو بھی ہے، اندر جو کاروبار بزنس کے سلسلے ہو رہے ہیں وہ سودی کاروبار سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو یقیناً جو سودی کاروبار کے اندر ہے وہ قطعاً اگر آپ اسے حرام نہیں کہیں ایسی نوکریوں کو تو مشکوک ضرور ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جو ناجائز طریقہ کار ہیں یہ تو قطعاً جائز ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو مشکوک ہیں اس سے بھی حق بنتا ہے کہ پھر بندہ کوشش کرے، یا کسی نے چھوٹی موٹے ایسے کاروبار کر لیے ہوئے ہیں جو اسے لگتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھائی کاروبار کرنے لگے، کوئی بندہ ایسی تجارت کرنے لگے تو اسے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی بھی ہے کہ نہیں دیتی؟ شریعت اجازت دیتی ہے ضرور کریں، اور اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو ایسے کاروبار سے بھی بندے کو بچ جانا چاہیے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے مال کو حکام کی طرف بھی، عدالتوں کی طرف بھی کھینچ کرنے نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً تم میں سے ایک فریق، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، کہ وہ لوگوں کا مال اس انداز سے لوگوں کو مجبور اور ذلیل کر کے کھا جائے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا حق اس مال کے اوپر نہیں ہے، وہ مال تمہارا مال نہیں ہے، تمہارا ہوتا تمہارے لیے حلال ہوتا، اب جو چکر چلا کے مال لینا چاہتے ہو تو یقیناً وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو ایسا فرمایا نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یسألونک، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے، اور یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، لوگ نبی سے پوچھتے، جواب اللہ ارشاد فرماتا، فرمایا یسألونک محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ یہ جو پہلی رات کے چاند کے بارے میں، کہ یہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ چاند کا چکر کیا ہے؟ یہ چاند کے چکر کے بارے میں فرمایا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، یا کہ یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا مواقیت للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی جو امور کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، فرمایا وہ وقت مقرر کرنے کے لیے، وقت دیکھنے کے لیے ہیں، دینی اوقات کار کے لیے ہے، تاکہ لوگ اس سے اپنے اوقات کا خیال رکھ سکیں، والحج اور فرمایا حج کے اوقات جو ہیں وہ معلوم کر سکیں، یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اس وجہ سے ہے۔ حالانکہ اس نے پوچھا تھا کہ یہ بڑا کیوں ہوتا ہے، چھوٹا کیوں ہوتا ہے، وہ بات نہیں بتائی گئی، جو چاند کے بڑے چھوٹے ہونے سے فائدہ مل رہا ہے نا وہ فائدہ بتا دیا گیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا جواب دینا جو سوال کرنے والے کے لیے زیادہ مفید ہے وہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو فرمایا یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے کہ وقت بھی معلوم کریں اور اپنا حج کے اوقات بھی اس سے معلوم کر لیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ہماری بعض عبادات ایسی ہیں جو چاند سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے عیدیں چاند کی وجہ سے، رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے ہیں، جیسے حج کے اوقات ہیں چاند کی وجہ سے ہیں، اور ہماری کچھ عبادات جو ہیں وہ سورج کے ساتھ بھی، یہ جو شمسی سال ہے نا، ایک تو ہو گیا نا قمری چاند والا، ایک ہے شمسی سال، تو کچھ ہماری عبادات سورج کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کے اوقات ہیں، سورج اس مقام پہ آ جائے تو یہ نماز ہوگی، سورج اس مقام پہ آ جائے تو یہ نماز ہوگی، تو یہ شمسی اور قمری، ان میں سے کہنا کہ یہ قمری سال جو ہے یہ اسلامی سال ہے اور جو شمسی سال ہے جنوری فروری والا وہ اسلامی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ میرے اللہ کی منشا اس مقام پہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوقات جو ہیں وہ شمس جو ہے قمری مہینہ ہے، فرمایا اس کے لیے یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم بھی اپنے اوقات کار جب ڈیٹ دینی ہے، کوئی پروگرام دینا ہے، کوئی پروگرام رکھنا ہے، ہم چاند کے حوالہ سے رکھیں، لیکن اگر کوئی سورج کے مطابق بھی رکھ رہا ہے جنوری فروری کے حوالہ سے تو وہ گناہ والا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ چاند والا مہینہ تو شروع ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے، اس سے پہلے سارا سلسلہ جو ہے وہ شمسی کے مطابق ہی چلتا آ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَيْسَ الْبِرُّ اور یہ نیکی صرف یہی نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ
کہ تم آؤ اپنے گھروں میں من ظہورہا، ان کی بیک سائڈ سے. یہ جو اسلام سے پہلے عرب لوگ تھے انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ جب کوئی بندہ احرام باندھ لیتا تھا نا تو وہ سمجھتے کہ احرام باندھ لینے کے بعد گھر کے دروازے سے کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا. وہ جب کبھی احرام کی حالت میں ہوتے، گھر آنا پڑتا تو دیوار پھلانگتے اور پیچھے سے گھر آ جاتے. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کے گھر آ جائیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ، جو بندہ اپنے اندر کو ستھرا کر لے، اپنے اندر کو پاکیزہ کر لے، تقوی اختیار کر لے. فرمایا تقوی جو ہے یہ حقیقی نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، پس آیا کرو اپنے گھروں میں من ابوابہا، ان کے دروازوں ہی کی طرف سے، دروازے کی طرف سے ہی گھر میں آنا چاہیے. لیکن اگر کبھی بامر مجبوری بندے کو دروازے کے علاوہ کسی اور راستے سے بھی آنا پڑے تو جائز یہ بھی ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ آئے دروازے سے ہی. پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو ہمیشہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام سورس آف انکم جو ناجائز ہیں میرا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور وہ تمام سورس آف انکم جو مخدوش ہیں، جو مشکوک ہیں، میرا اللہ ہمیں ان سے بھی بچا کے رکھے اور ہمیشہ حلال کا لقمہ کھانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.